روزے کا مقصد تقوی ہے. جو چیزیں تقوی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور جو تقوی کے حصول میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کیا جائے. اور وہ جھوٹ ہے، برے اعمال ہیں، نظر کی، خیالوں کی ناپاکیزگی ہے، زبان کی ناپاکیزگی ہے، سوچوں کی آوارگی ہے، غیبت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہے، رزق حرام کمانا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تقوی کے حصول کے لیے مانے ہیں. تقوی ان چیزوں کی موجودگی میں حاصل نہیں ہو سکتا، اور تقوی انہی چیزوں سے بچنے کا نام ہے. اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزے میں اللہ کے حکم پر ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جو جائز، حلال اور مشروع تھی. طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک میں نے کچھ نہیں لینا. تو روزے میں حلال چیزیں بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دی جاتی ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے حرام کیوں نہیں چھوڑی جائیں گی؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے. انسان تھوڑا سا غور کرے تو کیسے سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. تو اس لیے ماہ صیام میں زبان کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا. آقا کریم نے فرمایا جب تم سے کوئی الجھنا چاہے اور تم روزے سے ہو تو اسے کہو میں روزہ رکھا ہوا ہے. تم سے کوئی زیادتی بھی کرنا چاہے تم اس سے الجھو نہ. تو روزے کے اندر تو آپ اپنی زبان کو بچاتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں روزے سے ہوں. تو کیا صرف کھانے اور پینے سے ہی روزے کو نقصان پہنچتا ہے، یا روزے کو نقصان پہنچانے والی اور چیزیں بھی؟ تو اگر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، حتیٰ کہ فضول گوئی ہے، تو یہ چیزیں روزے کے نور کو ختم کر دیتی ہیں، اور پھر وہ بندہ بھوک اور پیاس